سے مسلمان مولوی لڑ رہے ہیں ہمارا فرقہ سچا ہے، ہماری نماز سچی ہے، ہمارے روزے کا ٹائم بہتر ہے، اس بات میں جھگڑا ختم کرو، اب بات علم کی لے کے آؤ۔ دنیا چاند کے سینے پہ قدم رکھ رہی ہے، تیرا بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور تو بحثیں یہ کر رہا ہے، تیرا مذہب سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا نماز کس کی ٹھیک ہے، اب یہ نہیں دیکھنا روزہ کس کا ٹھیک ہے، اب یہ نہیں دیکھنا وقت کس کا ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک، پھر نماز کا وقت بھی ٹھیک، پھر روزے کا وقت بھی ٹھیک۔ زندگی قربان کروں اپنے اس بادشاہ علی پہ، کوفے کا ممبر تھا، میرا وارث ممبر پہ تھا۔ ایک یہودی مسجد میں پہنچا، اس نے مسجد میں آ کے کہا اے علی میں تیرے علم کے قصے سن کے آیا ہوں، میں نے تیرے علم کے چرچے بڑے سنے۔ اے علی میں نے سنا ہے کہ تو بڑی آسانی سے مسئلوں کے جواب دیتا ہے۔ علی میں بھی آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں بھی علم رکھتا ہوں، مجھ سے تو سوال کر، میں تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے مسکرا کے فرمایا تجھ جیسے جاہل کے منہ لگنا علی کا بنتا ہی نہیں۔ قریب بیٹھے ہوئے علی کے نوکروں نے کہا یا علی، جب وہ چیلنج کر رہا ہے مولی کسے قبول فرمائے؟ علی نے فرمایا اچھا تو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا؟ ہاں علی میں تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا۔ جو نوجوان بیٹھے بات میں سر اٹھانا، طریق کہتی ہے مولا علی نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کی جانب کیا، خالی ہاتھ علی نے اسے دکھایا، ہاتھ کو پیچھے کیا، مٹھی کو بند کر کے علی نے اس کے سامنے کیا، آنکھیں بند کر کے علی نے مسکرا کے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا؟ جب کہنا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اس نے اپنی آنکھیں بند کی، آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق حساب لگایا، اور حساب لگانے کے بعد اس نے بول کے کہا اے علی جب تو نے ہاتھ کو پیچھے کیا، تو نے فلاں پہاڑی کے دامن سے فلاں پرندے کے انڈے کو اٹھایا، اس پرندے کا انڈا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب سب صحابہ کی نظریں علی کے ہاتھ میں تھی کہ علی ہاتھ کھولے اور دکھائے علی کے ہاتھ میں کیا ہے۔ علی نے جب ہاتھ کھولا تو اسی پرندے کا انڈا علی کے ہاتھ میں تھا۔ صحابہ نے دیکھے، صحابہ کے چہروں کے رنگ زرد ہوئے۔ اس یہودی نے مسکرا کے کہا اتنی سی باتیں بتا کے تو دنیا میں علی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اتنی باتیں بتا کے تو امیر المومنین بن بیٹھا ہے، اب کہے اپنے نوکروں سے کہ مجھے مولا مانے، اب کہے اپنے نوکروں سے کہ مجھے امیر المومنین مانے۔ اب اس صحابہ کی نظریں علی کی طرف تھی، یا میرے بادشاہ علی نے ممبر چھوڑ دیا، اس کے سامنے آ کے علی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اچھا تو جب گھر سے چلا تھا یہ ارادہ لے کے چلا تھا کہ میں علی کو ہرانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ نے وہ روح پیدا ہی نہیں کی جو علی کے سامنے بول سکے۔ علی نے وہی انڈا اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہا اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے اسے وہیں رکھ گیا جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ رکھ اسے وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا۔ جب وارث ایسا ہو پھر موت سے ڈر کر کیسا؟ یہ آج زائرین پہ حملہ ہوا، اس دور کی تاریخیں گواہ ہیں کہ جب یہ کہا گیا تھا جو قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ بازو کٹوائے گا، حسینیوں بازووں کے ڈھیر لگ گئے، زائر ختم نہیں ہوئے۔ پھر یہ شرط رکھی گئی جو جائے گا گردن کٹوائے گا، ایک قافلہ آئے ایک کو پیش کرے وہ گردن کٹوائے باقی جائیں۔ جب سرحد پہ حکومت والوں کے سپاہی تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ جو قافلہ حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا ایک قتل کروائے گا باقی جائیں گے، ایک قتل کروائے گا باقی جائیں گے۔ اس کے حسین کی معراج دیکھنا کہ سرحد پہ منظر ہی تبدیل ہو گئے، قتل ہونے والے زیادہ ہو گئے، زیارت والے تھوڑے رہ گئے۔ ہر کوئی کہے میری گردن کاٹو انہیں جانے دو، میرا سر رکھ لو انہیں جانے دو۔ آخر بنی امیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے جوان ہونے والوں نے جن کے ضمیر بکے ہوئے تھے، جن کی زبانیں بکی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھ کے کہا تمہیں موت سے ڈر کیوں نہیں آتا؟ تم گردنیں کیوں کٹوا رہے ہو؟ انہیں کیوں جانے دے رہے ہو؟ جو گردنیں کٹوانے کے لیے کھڑے تھے انہوں نے جملہ دے کے ہمارے عقیدے مضبوط کر دیے۔ انہوں نے کہا انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے، ہم نے گردن دے کے حسین کے قدم چومنے۔ ہم موت سے کیوں گھبرائیں جب مرشد علی ہو؟ حسین نے کربلا میں امتحان ہی ایسا دے دیا۔ عشق کی معراج بتائی ہے حسین نے کہ عشق ہے کیا۔ جو عقیدے والے بندے بیٹھے مجھے جملے اور سطر کی قیمت دینا، یہ 14 نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔
چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔ 14 نے بتایا کہ اس کی عبادت کیا ہے، 14 نے بتایا کہ اس کی عبادت کیا ہے، اس نے بتایا کہ ان کی تعظیم کیا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو انہوں نے اس کی عبادت کی اسے نماز کہتے ہیں، جو اس نے ان کی تعظیم کی اسے درود کہتے ہیں۔ 14 نے بتایا نماز کیا ہے، اس نے بتایا درود کیا ہے، 14 نے بتایا عبادت کیا ہے، اس نے بتایا ان کی تعظیم کیا ہے۔ وہ تعظیم سکھاتا رہا، یہ عبادت سکھاتے رہے۔ دنیا ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا اسے جھکو، دنیا اس کے پاس گئی، اس نے کہا انہیں جھکو۔ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا۔ جو بندہ عقیدے کی معراج لے کے میرے قریب آیا ہے، میں ان کے ذہنوں کو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف تعظیم آ گئی، ایک طرف عبادت آ گئی۔ ایک دن یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، ادھر سے تعظیم بھی آ گئی، ادھر سے عبادت بھی آ گئی۔ اب دیکھنا تھا کہ درجہ عبادت کا بڑا ہے یا درجہ تعظیم کا بڑا ہے۔ تعظیم بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، جو ذہنی طور پہ قریب ہو جملے کی قیمت دینا۔ نبی تھا سجدے میں، پشت پہ آیا حسین، عبادت سجدے میں، تعظیم پشت پہ۔ آخری بندے تک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، عبادت کہہ رہی تھی سر اٹھا، تعظیم کہہ رہی تھی سر جھکا۔ عبادت کہہ رہی تھی سر اٹھنا چاہیے، تعظیم کہہ رہی تھی سر جھکنا چاہیے۔ عبادت پورے جوبن میں آئی تھی، تعظیم ابھی بچپن میں تھی، جو لفظوں پہ بولنے کے آتی ہو۔ عبادت پورے جوبن میں آئی، کیسے؟ کائنات کے نمازیوں میں افضل ترین نمازی رسول، کائنات کی مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد نبوی، عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ۔ عبادت پورے جوبن میں، تعظیم ابھی بچپن میں۔ بچپن کی تعظیم نے عبادت کی جوانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور تعظیم نے بتایا کہ جب تک میں عبادت میں نہ رہوں عبادت نہیں۔ میں حوالہ دے دوں نہج البلاغہ، جنگ نہروان، سامنے مخالف لشکر علی کا، علی نے